السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مسلمان پیدا کرنے کے بعد ہمیں دین سیکھنے سکھانے کی جو توفیق عطا کی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اس احسان کا جتنا بھی مالک الملک کا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ انسان کی ہر نعمت، یعنی کہ انسان کو دی گئی ہر نعمت جو ہے، ہم تو اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہمیشہ انسان کی زبان جو ہے وہ اللہ کے شکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے دورہ صحیح البخاری۔ اب اس میں یعنی کہ ہم صحیح البخاری کو سمجھیں گے، صحیح بخاری میں آنے والی روایات کے معانی مطالب جو ہیں ان کو سمجھیں گے، اور ان کی کیا تشریحات ہیں ان کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور سکھانے میں اگر کچھ میرا وقت ہے یا میرا حصہ ہے تو وہ بھی مالک الملک کی عطا ہے۔ تو کوئی بھی کام، کوئی بھی کتاب ہم اگر اس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کتاب کے لکھنے والے کا جو ہے وہ تعارف، انٹروڈکشن جو آپ کہتے ہیں، وہ ہونا لازمی ہے کہ آخر لکھنے والا کون ہے، لکھنے والے کی علمی قابلیت کیا ہے، لکھنے والا جو ہے اس کا شہر کون سا ہے، لکھنے والا پیدا کب ہوا اور وفات کس سن میں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں، اساتذہ کون ہیں اور شاگرد کون ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان کا جاننا آگے آنے والے جو اسباق ہیں حدیث کے، وہ ان میں بہت فائدہ ہمیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کتاب کے مؤلف جو ہیں، جسے ہم عرف میں صحیح البخاری کہتے ہیں، اس کتاب کے مصنف، رائٹر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ سب سے پہلے ان کا نام اور نسب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری جو ان کو شیخ الاسلام، سید الفقہاء، امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، یہ ہے ان کا نام۔ ان کا نام کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ، نام محمد ہے، اور والد کا نام اسماعیل ہے، اور دادا کا نام ابراہیم، اور آگے پردادا کا نام ہے مغیرہ۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے اس نام سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری اعجمی اور فارسی تھے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کی فارس کی طرف جو ہے وہ نسبت ہمیں ملتی ہے، اور امام بخاری اعجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ اور فارس شہر کی طرف جو نسبت ہے، وہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی ہے، جس کے مصداق جو ہے وہ امام بخاری بھی بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر بھی ہو تو لوگوں میں سے کوئی ایک شخص
یا ان میں سے کئی افراد وہاں پہنچ کر ایمان کی لذت کو پا لیں گے۔ یہ فرمان اور یہ الفاظ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کو اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ امام بخاری کے آباء و اجداد کی نسبت بھی فارس کی طرف ہوتی ہے، تو اگر ہم امام بخاری کی حدیث کی خدمات کو دیکھیں، امام بخاری نے جو حدیث میں خدمات سر انجام دی ہیں اگر وہ دیکھیں تو ارشاد نبوی جو ہے امام بخاری اس کے حقدار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہاں جا کر کئی افراد جو ہیں وہ ایمان کی لذت کو پالیں گے۔ تو امام بخاری کی خدمات حدیث کے زمرے میں جو ہیں وہ اس اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہیں۔ تو آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام بخاری کا امیر المومنین فی الحدیث اور امام المحدثین، یعنی کہ محدثین کا امام ان کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور آپ 13 شوال بروز جمعہ 194 ہجری میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے۔ یہ تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش اور سن پیدائش اور دن اور امام بخاری رحمہ اللہ کا نام اور امام بخاری رحمہ اللہ کا نسب۔ اب اس میں بہت تفصیل میں نہیں، بہت اختصار سے میں امام بخاری کا تعارف، امام بخاری کی حالات زندگی پر میں بات کروں گا چند آڈیوز میں، کیونکہ اب تو پوری ایک کتابیں لکھی جا چکی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت پر، ان کی حالات زندگی پر۔ تو امام بخاری کے جو والد تھے وہ اسماعیل ان کا نام تھا، وہ وقت کے بہت بڑے عالم اور اپنے وقت کے محدث ان کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور ان کی جو کنیت تھی وہ ابو الحسن ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک جن کا ایک نام ہے ائمہ محدثین میں، فقہاء میں، ان کی صحبت میں بھی امام بخاری کے والد اسماعیل نے وقت گزارا، اور امام مالک سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین جن کے نام ملتے ہیں ان سے تحصیل علم کرتے رہے۔ کون؟ اسماعیل بن ابراہیم، یعنی کہ امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم، اور احمد بن حفص جنہیں ابو حفص کبیر بھی کہتے ہیں، ان کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو والد ہیں وہ کمال درجہ کے متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور جب امام بخاری کے استاد والد اسماعیل کی وفات ہوتی ہے تو اس موقع پر احمد بن حفص بھی وہاں پہ موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت ایک جملہ بولا تھا، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آج کا بڑے سے بڑا کوئی متقی، پرہیزگار، اللہ کا ولی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، قطعا نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ کرنے کی جرت اور ہمت نہیں ہے جو ابو حفص بیان کرتے ہیں، احمد بن حفص بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل کی وفات کے موقع پہ جو اسماعیل رحمہ اللہ نے جو کلمات کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا جتنا بھی مال ہے اس میں ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جس میں حرام کا شبہ ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ حرام ہونا، یعنی کہ ایک درہم کا حرام ہونا۔ امام بخاری کے والد کہتے ہیں کہ ایک درہم ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے شبہ ہو کہ وہ حرام کا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا وہ عظیم شخصیت تھی۔ ایسی شخصیات ہوں تو بیٹے امام بخاری پیدا نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں اتنا بڑا دعویٰ، جو آل ورلڈ میں کوئی بندہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے مال میں ایک پیسہ جو ہے وہ حرام کا نہیں ہے۔ تو
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے والد اسماعیل رحمہ اللہ کی جو تفصیل حالات کے متعلق وہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں ان کے حالات کو ذکر کیا ہے. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ نہایت ہی عبادت گزار خاتون تھیں، اللہ سے ڈرنے والی تھیں، عبادت میں خشوع بھی تھا، خضوع بھی تھا. اور ان کو صاحب کرامات خاتون بھی تصور کیا جاتا ہے، جیسے کہ شرح السنہ کے باب جیسے کہ کرامات الاولیاء، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر بھی کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بچپن میں آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ چلی گئی، باقی نہ رہی. طبیب جو ہیں وہ علاج کرنے سے انہوں نے جواب دے دیا، تو آپ کی والدہ محترمہ گڑ گڑا کر بچے کی بنائی کی واپسی کی جو ہے وہ دعائیں اللہ کے حضور کرتی رہیں. تو اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کی بیوی اور امام بخاری کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں. ایک تفصیل ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا سے امام بخاری کی بنائی واپس آتی ہے. تو یہ بات بھی مقدمے میں مل جائے گی. تو اس کے علاوہ امام بخاری کی جو بینائی ہے وہ 2 مرتبہ ہوئی ہے. ایک دفعہ بچپن میں جو ان کی والدہ نے دعا کی تو اللہ نے لٹا دی. دوسری مرتبہ علم کی طلب کے لیے دھوپ اور شدت گرمی کی وجہ سے سفر کے دوران ان کی جو ہے وہ بینائی جاتی ہے، اور جبکہ وہ بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واپس لوٹ آتی ہے. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ، والد، نام، نسب اور ان کا نسبی جو مختصر تعارف ہے وہ میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا ہے. تو اس کو ذہن لکھیں پوائنٹس. یہ ہمیں اسلاف سے ہمارا تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کی جو ہے وہ ان کی سن پیدائش اور ان کا شہر کہاں وہ پیدا ہوئے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسلاف سے ملتی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا اسلاف سے محبت کی دلیل ہے. تو اللہ ہمیں اسلاف کی محبت، حقیقی محبت عطا کرے، اور ہمیں اسلاف کے مطابق دین سمجھ کر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق دے.